بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس سے۔ یہ ہے آپ کی اسلام میتھ کی کتاب 7ویں جماعت کے لیے۔ اس کا آپ نے کھولنا ہے صفحہ نمبر 37۔ ہمارا سبق ہے غزوہ تبوک، ہم اس کی پڑھائی کریں گے۔ پس منظر: فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے فرمان رواؤں کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ فرمان رواؤں کا مطلب ہے حکمرانوں یا بادشاہوں۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا، یعنی کہ جو ان کی فہرست، ان فرمان رواؤں کی اگر فہرست بنائی جاتی تو سب سے اوپر جو نام آتا وہ تھا ہرقل کا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جہاد کی تیاری اور روانگی: مسلمانوں کے لیے قحط سالی کی وجہ سے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ قحط سالی کا مطلب ہوتا ہے خشک سالی، یعنی کہ جب بارشیں نہ ہوں اور کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہو جائے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جہاد کی تیاری میں بھرپور حصہ لیا۔ انہوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ایسی مثالیں قائم کی جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دینار کا مطلب ہے عرب میں سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا، اور اوقیہ سے مراد اوقیہ ایک عربی وزن کا پیمانہ ہے جو برابر ہے 3 تولے 4 ماشے کے۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ استطاعت کا مطلب ہے طاقت یا دسترس۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس قدر بے سر و ساماں تھے کہ وہ جہاد کی تیاری میں حصہ نہ لے سکے۔ بے سر و ساماں کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ کنگال ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی جانیں بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہوئے عرض کی کہ انہیں بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ساتھ لے جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواریوں کی کمی کی وجہ سے انہیں مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ: اور اس غم سے ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سن 9 ہجری میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 3000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جوان مردی سے طے کیا۔ استقامت کا مطلب ہے ثابت قدمی سے۔ سفر کی تمام تر تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ عزم کا مطلب ہے ارادہ۔ سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ رومیوں کی شکست: مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ جرأت مندانہ پیش قدمی سے مراد ہے بہادری سے آگے بڑھنے کا عمل۔ اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کی فتح حاصل ہوئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی مدینہ منورہ میں واپسی کی خبر پہنچی تو عورتوں، بچوں اور بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح والہانہ استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ نتائج: اس غزوہ کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 2، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ پست مطلب ان کو شکست ہوئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نمبر 3، گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ گرد و نواح سے مراد ارد گرد کی۔ نمبر 4، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ جزیہ انگلش میں اس کو کہیں گے ٹیکس، اور جزیہ سے مراد وہ شرعی محصول ہے جو اسلامی حکومت غیر مسلموں سے ان کی جان و مال کے تحفظ کے عوض وصول کرے۔
نمبر 5، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں، کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حکم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے تھے۔ حقانیت کا مطلب ہے سچائی۔ مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر حاضر خدمت کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ کوشش رہتی کہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیا جائے۔ اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کا تقویٰ اور نیتوں کو دیکھتا ہے اور خالص نیت ہونے کی وجہ سے کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ آگے ہم مشق کو حل کریں گے۔ غزوہ تبوک، سوال نمبر 1، غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ جواب، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستوں کے فرمانرواؤں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحدوں پر جمع ہونا شروع ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جہاد کی تحریک کا حکم دیا۔ سوال نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کس طرح مالی امداد کی؟ جواب، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی اپنی اپنی استطاعت سے بڑھ کر تیاری میں حصہ لیا۔ سوال نمبر 3، مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر کیسا تھا؟ جواب، سن 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام شام کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاحت مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی سب سے بڑی تعداد تھی۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواری کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ سفر انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جوانمردی سے طے کیا۔ سوال نمبر 3، رومی فوجیں مقابلے میں کیوں نہ آئیں؟ جواب، مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کے مقام پر قیام کیا اور پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ سوال نمبر 5، غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جواب، غزوہ تبوک سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ گردنواں کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ اسلامی سرحدیں مزید پھیل گئیں۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں؟ جواب، رومی فوجیں ملک شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ سوال نمبر 2، ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ جواب، ہرقل نے 40,000 افراد کا لشکر تیار کیا۔ سوال نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ جواب، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ سوال نمبر 4، بعض صحابہ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟ تو جواب ہے، خلوص جذبات اور جہاد پر سواریوں کی کمی کی وجہ سے ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سوال نمبر 5، جیش الاسرہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب ہے، غزوہ تبوک کے لیے کیے گئے سفر میں سامان کی کمی اور سفر میں تکلیف کی وجہ سے اسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے صفحہ نمبر 40 پہ۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ الف، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا ڈیش سامان پیش کیا۔ جواب ہے آدھا۔ ب، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تبوک کا طویل سفر ڈیش طے کیا۔ جواب ہے پیدل۔ ج، بہت سے سرحدی قبائل نے ڈیش دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ جواب ہے جزیہ۔ دال، غزوہ تبوک میں سوار مجاہدین کی تعداد ڈیش تھی۔ جواب ہے 10,000۔ ہے، مسلمانوں نے ڈیش کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی استقامت اور صبر سے طے کیا۔ جواب ہے 805۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر قیام کیا۔ الف 15 دن، ب 20 دن، ج 25 دن، دال 50 دن۔ صحیح جواب ہے ب 20 دن۔ ب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں پیش کیا۔ الف سارا سامان،
بے آدھا سامان، جیم 900 اونٹ، دال کچھ سامان. صحیح جواب ہے الف سارا سامان. جیم اسلامی لشکر کی جہاد پر روانگی کے وقت بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل پڑے. الف خوشی میں، بے تکلیف میں، جیم حسرت میں، دال درد سے. صحیح جواب ہے جیم حسرت میں. دال غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی الف 10,000، بے 20,000، جیم 30,000، دال 40,000. صحیح جواب ہے جیم 30,000. ہے غزوہ تبوک نام ہے الف جگہ کا، بے شخص کا، جیم شہر کا، دال دریا کا. تو صحیح جواب ہے صحیح جواب ہے الف جگہ کا. اس طرح آپ کا اس ویک کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا. آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.